شادی کی پہلی رات کسی بھی دلہن کے لیے خواہشوں اور ارمانوں بھری ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں امنگ یا ارمان سے کہیں زیادہ بے چینی اور پریشانی تھی۔ اس شادی کو لے کر میں کچھ کنفیوز تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، لیکن یہ فیصلہ میرا تھا ہی۔ کب مجھے اس شادی کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ میں نے عروسی لباس زیب تن کر رکھا تھا، بھاری زیور میرے گلے میں تھا اور میرے ارد گرد موجود ہر چیز نئی تھی اور اپنی قدر و قیمت کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا اور انتظار کرنے لگی۔ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے آنے والے لمحوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو 1-2 بار پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص سے ہی میری زندگی کا سب سے اہم رشتہ جڑ جائے گا۔ مجھے اپنا اب اس کے حوالے کرنا ہوگا۔ دروازے کی چٹکھنی چڑھانے کی آواز سے میرے پسینے چھوٹے تھے اور میں اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رہی تھی۔ میرے منہ پر ایک بڑا سا سرخ رنگ کا گھونگھٹ بھی ڈلا ہوا تھا۔ میرا شوہر آہستہ سے میرے قریب کر بیٹھا اور پھر اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری جان نکل گئی۔ اس نے مضبوطی سے میری کلائی کو تھاما اور پھر سونے کے 2 چوڑے چوڑے کنگن میری کلائی میں پہنا دیے۔ یہ میری منہ دکھائی کا تحفہ تھا جو اس کی طرف سے مجھے ملا تھا، جبکہ میں تو نظر اٹھا کر اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ شرم کے بارے میرا سارا وجود کانپ رہا تھا اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ پوری طرح جان کر اب کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام ماہین ہے۔ میں شروع سے ہی شہر کی آزاد فضا میں پلی بڑھی تھی۔ نہ ہی گھر میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک تھی اور نہ ہی کوئی پابندی۔ جیسے ہی میں نے انٹر کے امتحانات پاس کیے، ابا کہنے لگے کہ اب ہم کچھ دنوں کے لیے گاؤں جائیں گے۔ میرے سارے خاندان والے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ میرے ابا نوکری کے غرض سے شہر آئے ہوئے تھے۔ مجھے شروع سے ہی گاؤں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن میری اماں کبھی گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی کبھی ابا کے ساتھ انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ جب بھی گاؤں کا ذکر ہوتا، اماں اور ابا کے درمیان عجیب سی کشیدگی پیدا ہو جاتی۔ ایسا لگتا جیسے گھر کا ماحول ہی خراب ہو گیا ہو۔ نہ جانے اماں کو گاؤں سے کیا مسئلہ تھا۔ اب بھی ابا نے جیسے ہی گاؤں جانے کی بات کی، اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ اب اکیلے ہی چلے جائیں اور اپنے خاندان والوں سے مل کر آ جائیں، مجھے گاؤں نہیں جانا۔ آبا غصے میں کہنے لگے، سالوں سے نہ تم گاؤں گئی ہو اور نہ ہی کبھی بچوں کو لے جانے دیا ہے۔ سارے خاندان والے ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ماضی کی باتوں پر خاک ڈالو اور اب میرے ساتھ گاؤں چلو۔ ہماری بچیوں کی شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ خاندان والوں کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی رشتے کے وقت خاندان کا بھی پوچھتا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ وہ کون سا ماضی تھا جس پر خاک ڈالنے کی بات ہو رہی تھی، اور کس بات کی وجہ سے اماں گاؤں جانے کے نام سے ہی خائف ہو جایا کرتی تھی؟ آج تک کبھی ابا نے کھل کر میرے سامنے اماں سے کوئی بات نہیں کی تھی، اسی لیے مجھے ایسی کسی بات کا علم نہیں تھا۔ آج بھی شاید ابا غصے میں یہ بات کہہ گئے تھے اور انہیں احساس نہیں ہوا تھا کہ میں بھی کمرے میں ہی موجود ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ ہم تو ماضی پر خاک ڈال دیں گے، لیکن ہمارے خاندان والے کبھی خاک نہیں ڈالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ایسی کوئی ضد نہ کریں جس کی وجہ سے ہمیں پچھتانا پڑے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر گاؤں نہیں جاؤں گی، یہ بات اب اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن ابا اپنی بات پر اٹک گئے اور کہنے لگے، اگر تم میرے ساتھ گاؤں نہیں گئی
तो मैं बच्चियों को लेकर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बेटियां मेरी फरमानबरदार हैं। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, माहीन, अपना सामान तैयार करो, हमें गांव जाना है। अब्बा के आगे मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। उसी लिए मैं सिर्फ जी अब्बा कह सकी और कमरे से निकल आई। अब्बा भी घर से निकल गए थे और उमा के कमरे से सामान पटकने की आवाज़ हो रही थी। यकीना उमा का सारा गुस्सा बेजान चीज़ों पर निकल रहा था और मेरी सोच बस उसी बात पर अटक गई थी कि गांव में ऐसा किया है जो माँ न ही खुद जाना चाहती है और न ही हमें भेजना चाहती है। मैंने और मेरी छोटी बहन ने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया था और जब शाम को अब्बा वापस लौटे तो उनके पास ट्रेन के टिकट भी थे। वो उमा से कहने लगे, मैं तुम्हारा टिकट भी लाया हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है कि या तो हमारे साथ चलो या फिर यहाँ अकेली रहो, लेकिन बच्चियाँ तो मेरे साथ ही जाएंगी। उमा ने हम दोनों बहनों की तरफ देखा और कहने लगी कि मैं बच्चियों को अकेले गांव नहीं भेजूंगी। वो अपना मुख्तसर सा सामान लेकर आ गए और कहने लगी, मैं अब की ज़ुद पर जा तो रही हूँ, लेकिन 2 दिन बाद ही हम माँ बेटियाँ वापस आ जाएंगी। अब को जितने दिन अपने घर वालों के साथ रहना है, अब शौक़ से रहिएगा। अब्बा के चेहरे पर एक इत्मीनान सा आ गया था और हम दोनों बहनों ने भी सुकून का सांस लिया था, वरना हम दोनों सोच रही थीं कि नई जगह, नए माहौल में अम्मा के बग़ैर हम क्या करेंगे। हम तो किसी रिश्तेदार को पहचानते भी नहीं थे। गांव से कभी कोई शहर नहीं आया था और न ही कभी हम लोग गए थे। अब्बा के साथ रेलगाड़ी में बैठकर हम गांव के लिए रवाना हो गए और फिर रात के करीब हम जब गांव पहुंचे तो स्टेशन पर अब्बा के बड़े भाई यानी ताया अब्बा हमें लेने के लिए खड़े थे। वह अब्बा से बगल गैर हुए और फिर अम्मा को नज़रअंदाज करते उन्होंने हम दोनों बेटियों के सिर पर हाथ रख दिया। अम्मा ने उन्हें सलाम किया था, लेकिन सलाम का जवाब भी नहीं आया था और इस बात ने हम दोनों बहनों को ही चौंकने पर मजबूर कर दिया था। ताया अब्बा की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर हम लोग उनकी हवेली पहुंच गए। वहां हमारे उन्ने की पहले से ही इत्तला थी। बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे और सब ने ही हमें गले लगाकर बहुत प्यार किया था, लेकिन हमारी माँ के साथ न ही किसी ने सलाम दुआ की थी और न ही कोई उन्हें देखकर खुश हुआ था। उमा ने भी एक किनारा पकड़ रखा था। अब्बा भी उमा को पूरी तरह नज़र अंदाज करके ख़ानदान वालों से मिलने जलने में मसरूफ़ हो गए थे। अब्बा ने बारी बारी हमें सब से मिलवाया था। वहाँ हमारी 2 फप्पो भी थीं और 2 चचा भी। सभी लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। हर कोई हमसे बहुत से सवाल जवाब पूछ रहा था, कोई पढ़ाई के बारे में तो कोई शहर की ज़िंदगी के बारे में। काफ़ी देर बाद जब हम कमरे में पहुँचे तो मेरी छोटी बहन शाहीन कहने लगी कि अभी ये क्या माजरा है, यहाँ तो कोई उमा को पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब्बा के ख़ानदान वाले उमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं खुद सोच में पड़ी हुई थी। मैंने शाहीन से कहा कि हाँ, वाकई आज तक कभी कोई शहर हमसे मिलने के लिए भी नहीं आया और यहाँ उन्ने के बाद तो लगता है जैसे उन लोगों को उमा से कोई वास्ता ही नहीं है। हम दोनों को कुछ देर तक यूं ही बातें करती रहें और फिर थकन की वजह से नींद लग गई। सुबह फजर की अजानों पर ही चोर शराब से आँख खुल गई और पता चला कि इस हवेली में फजर में ही सुबह हो जाती है, बल्कि हवेली में क्या सारे गांव में ही सुबह होती है। हम भी नमाज पढ़कर कमरों से निकले और हवेली का जायज़ा लेने लगे। हवेली बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी। बहुत सारे मुलाजमीन थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी।
फिर हम अपनी उमा के कमरे में पहुंचे तो वो खामोशी से कोने में बैठी थी। हम दोनों को अपने पास बुलाकर कहने लगी कि ज़्यादा किसी से मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन की बात है, हम कल ही वापसी के लिए निकल जाएंगे, यहाँ रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उमा की बात पर मैंने हैरत से पूछा कि अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये हमारा दुधियाल है, हमें यहाँ क्या परेशानी हो सकती है? अबा हमें एक हफ्ते का कहकर लाए हैं, जल्दी वापस जाने की बात करेंगे तो अबा गुस्सा होंगे। उमा कहने लगी कि उन लोगों ने तुम्हारे अबा को अपने जाल में फंसा कर यहाँ बुलाया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमें यहाँ लाने के पीछे तुम्हारे बाप का कोई न कोई मकसद ज़रूर है। मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों के साथ कुछ गलत ना हो, बस उसी लिए मैं यहाँ इना ही नहीं चाहती थी। आमा की बातें मेरी और शाहीन की समझ से बाहर थी। हम दोनों बस हैरत से उमा को देख रहे थे और फिर शाम के वक्त हमें पता चल गया कि उमा और हमारे दुधियाल वालों के दरमियान किया मसला था। हमारी फूफो ने हमें बताया कि उमा और अबा ने भाग कर शादी की थी। उमा दूसरे गांव के वडेरे की बेटी थी, उसी लिए दोनों गांव में हालात ख़राब हो गए और कशीदगी बढ़ गई और फिर अबा उमा को लेकर शहर भाग गए और यहाँ हर गुज़रते दिन के साथ हालात पहले से भी ख़राब हो गए। इसलिए मेरे दधियाल वाले तो क्या सारे गांव वाले ही मेरी उमा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से मसीले मसाइल हुए थे और बड़े बड़े झगड़े खड़े होने की वजह से बहुत से गांव वाले अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। हम दोनों बहनों के लिए यह बात बहुत ही हैरानकिन थी कि उमा और अबा की पसंद की शादी है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ देर फपो के साथ गुजार कर मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए बाहर निकली तो मैंने मर्दाना बैठक की तरफ कुछ मर्दों को जाते देखा और मैं चौंक कर रख गई। इस लड़के पर मेरी नज़रें ठहर सी गई थीं। वो कोई 25-26 साल का जवान था जो बहुत ही खूबसूरत और मर्दाना वजाहत से भरपूर था। मैंने शहर में कभी ऐसे लड़के नहीं देखे थे जो इस कदर खूबसूरत मर्दाना वजाहत के मालिक होते। यही वजह थी कि मैं चौंक कर रखी थी और फिर इस लड़के ने भी बैठक के अंदर जाने से पहले सरसरी सी नज़र उठाई थी और वह मुझे देखकर ठटक गया था। मैं शर्मिंदा होकर फ़ौरा कमरे में भागी, क्योंकि अगर ये बात किसी भी हवेली के मर्द को पता चलती तो शायद इच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ औरत की इज्जत को बड़ी अहमियत हासिल थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नज़र में बार बार वही शख्स ही ए रहा था और मैं खामोश सी बिस्तर पर बैठी थी। ऐसे ही काफ़ी देर गुजर गई। मैं बस उसे सोच ही चले जा रही थी कि घंटे बाद हवेली में एक शोर शराबा उठा और अपनी माँ की चीखती चलाती आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि हाल में ख़ानदान के सारे ही बड़े मौजूद थे और मेरी उमा उन सब के सामने खड़ी किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से लड़ाई कर रही थी, जबकि अबा उम्मा को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे। अबा गुस्से से कह रहे थे कि मेरी बेटियां मेरी ज़िम्मेदारी हैं और उनके फ़ैसले मैं खुद करूँगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आमा फिर भी खामोश नहीं हुई थी, बल्कि अबा से कह रही थी कि मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम यहाँ हमें बलावजा नहीं लाए हो। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन दोनों के दरमियान होने वाले इस झगड़े ने मेरे औसान ख़ता कर दिए थे और फिर जिस बात ने मेरे होश उड़ाए थे वो उस झगड़े की वजह थी। ये झगड़ा शायद मेरी और मेरी बहन की वजह से हो रहा था, लेकिन किस बात पर, इस बात से मैं बिल्कुल गाफिल थी। मैं पलर के पीछे खड़ी थी कि इतने में मेरे बाप की नज़र मुझ पर पड़ी
اور وہ کہنے لگے ماہن یہاں او۔ ان کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ میں ٹرانس کی کیفیت میں قدم بڑھاتی ان تک پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگے کیا تمہیں میرے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض ہوگا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ اماں سے کہنے لگے دیکھ لو تمہاری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ ہفتے بھر بعد تمہاری شادی ہے، ہم تمہیں رخصت کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ابا نے میری شادی طے کرتی تھی۔ شاید اسی بات پر اماں ہنگامہ مچا رہی تھی۔ ابا کہنے لگے بہت بڑا خاندان ہے اور پھر غیر بھی نہیں ہیں۔ لڑکا تمہاری ماں کا بھتیجا ہے، لیکن تمہاری ماں کو نہ جانے کیا پریشانی ہے۔ وہ لوگ برابر والے گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور لڑکا نہ صرف اپنے گاؤں کا بڑا ہے بلکہ سرپنچ بھی ہے۔ یہ کہہ کر ابا خاموش ہوئے اور پھر چاچا کو آواز دے کر کہنے لگے لڑکے کی تصویر دکھاؤ، میری بیٹی شہر سے پڑھ کر آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ایک دفعہ اس کے ہونے والے شوہر کو دیکھنے کا حق دیا جائے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی ابا نے چاچا سے موبائل فون لے کر میرے سامنے کیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جسے شام کو میں نے بیٹھک میں جاتے دیکھا تھا۔ تو کیا وہ میرا رشتہ لے کر آیا تھا؟ میں ہکا بکا سی وہاں موجود ہر شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میری اماں کی جس طرح کی شادی کا علم مجھے ہوا تھا، ایسے میں میری اماں کے میکے سے میرے لیے رشتہ ہونا اپنے آپ میں بڑی عجیب بات تھی۔ پھپھو نے تو بتایا تھا کہ دونوں گاؤں میں دشمنی ہے، تو پھر وہ لڑکا یہاں کیا کر رہا تھا اور یہ رشتہ کیوں ہو رہا تھا؟ ایسے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ سالوں پرانی دشمنی دوستی میں بدل چکی ہے۔ وہ لوگ تمہاری ماں کو معاف کر چکے ہیں، لیکن تمہاری ماں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ جب تم رخصت ہو کر وہاں جاؤ گی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ پہلے جیسے نہیں رہے، وہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، پھر ہم کیوں انکار کریں؟ یہ کہہ کر ابا نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں اپنی اماں کے پاس گئی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی بیٹی تو انکار کر دینا، نکاح کے وقت انکار کر دینا، اس شادی کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میرے میکے والے کیسے ہیں یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ مر تو سکتے ہیں لیکن اس بدنامی کو نہیں بھول سکتے جو میری وجہ سے انہیں اٹھانی پڑی تھی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جانتی تو ہیں یہ فیصلہ ابا کا ہے، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگیں سالوں پہلے جو غلطی میں نے کی تھی اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کاش کہ میں گاؤں ہی نہیں آتی۔ مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ تمہارے چچا اور تایا مل کر کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلیں گے، اور دیکھو میرا شک صحیح ہی ثابت ہوا۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور انہیں سمجھایا کہ ابا نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کسی بھی غلط فیصلے کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیں گے۔ پورے ایک ہفتے بعد دھوم دھام سے میری بارات آئی تھی اور ابا نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ اماں کو اس شادی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سارا وقت کمرے میں بند رہی تھی جبکہ ان کے سارے میکے والے آئے تھے، مگر اماں نے کسی سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ عورتیں مجھے رخصت کروا کر دوسرے گاؤں لے گئی اور پھر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شادی کیوں کی گئی ہے؟ کیا
واقعی ہی دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ آج شادی کو لے کر میرے دل میں ارمانوں سے کہیں زیادہ خوف اور وسوسے پیدا ہو گئے تھے، اور ایسا رخصتی کے بعد ہوا تھا جب میں نے حویلی کی عورتوں کا رویہ اپنے ساتھ بہت ہی سخت محسوس کیا تھا۔ ورنہ رخصتی سے پہلے تک میں کافی خوش اور مطمئن تھی، اور پھر میرا شوہر شاہ میر کمرے میں آیا اور اس نے بڑی سختی سے میری کلائی پکڑ کر 2 بڑے بڑے سونے کے کنگن میری کلائی میں ڈال کر منا دکھائی کا حق ادا کر دیا۔ آس کے رویے نے مجھے سہما دیا تھا، وہ بالکل خاموش تھا، اس کے منع سے کوئی جملہ نہیں نکلا تھا، اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی، اور اس کے بعد حق کے نام پر اس نے میرے وجود کو اس طرح نوچا کہ میری چیخوں سے شاید ساری حویلی گونج اٹھی ہو گئی۔ شادی کی رات میرے لیے ایسی اذیت ناک بنی تھی کہ میرا سارا وجود زخم زخم ہو گیا تھا، اور پھر درد کی شدت کے بعد مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ شاہ میر میرے سرہانے کھڑا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ و پکار شروع کرتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں خوف کے مارے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھیں اور شاہ میر سے کہنے لگی کہ ان کے جسم پر بہت زیادہ گہرے زخم ہیں، بہتر یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ کچھ دنوں تک کوئی تعلق نہ بنائیں، اور پھر اس نے مجھے شاہ میر کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ گاؤں کا چھوٹا سا اسپتال تھا جس میں ڈاکٹر بھی شاہ میر کی ہی غلام تھی۔ ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، فجر کی اذانوں میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ شاہ میر خاموشی سے مجھے لے کر حویلی پہنچا اور پچھلے راستے سے ہم کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں تو اب بھی پوری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا ہے، میری غلطی کیا تھی؟ اور پھر شاہ میر نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میں کانپ اٹھی۔ وہ کہنے لگا کہ بہت عرصے سے ہماری طرف سے تمہارے گاؤں کا پانی بند تھا، وجہ تم جانتی ہو، کیونکہ ہماری پھپھو نے تمہارے ابا سے بھاگ کر شادی کی تھی، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے بابا نے تم لوگوں کے گاؤں کا پانی بند کر دیا تھا۔ کافی زیادہ خون خرابہ بھی ہو چکا تھا، اور پھر کافی سالوں سے یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا، مگر اب کچھ عرصہ پہلے تمہارے تایا ہمارے پاس آئے۔ وہ اس دشمنی کو ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ فصلوں کے لیے انہیں پانی چاہیے تھا۔ بابا دشمنی تو ختم نہیں کر سکتے تھے، البتہ بدلے کی اگ بابا کے دل میں جل رہی تھی، اور پھر بابا نے یہ شرط رکھی کہ اگر پھوپھو کی بیٹی رخصت ہو کر ہماری حویلی آئے گی تو تمہارے گاؤں کا پانی کھول دیا جائے گا۔ تمہاری تایا اس بات کے لیے رضامند ہو گئے، اور پھر نہ جانے کیسے انہوں نے تم لوگوں کو راضی کیا۔ جس روز میں تمہاری حویلی آیا تھا، اس روز تمہارے تایا نے خود ہمیں بلوایا تھا اور رشتہ پکا ہونے کی خبر سنائی تھی۔ یہ شادی ہمارے لیے محض بدلہ تھی، اور گزری رات میں تم سے اپنی بدنامی کا بدلہ لے چکا ہوں، اور اب ہونے والی ہر رات تمہیں حساب چکانا ہوگا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میرے باپ کو جو ذلت اٹھانا پڑی، جو رسوائی ہم نے برداشت کی ہے، وہی ذلت اور رسوائی اب تمہیں برداشت کرنی ہوگی۔ شامیر کی باتیں سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر اتنا اچھا اور شریف نظر ہونے والا پنچایت کا سرپنچ اس قدر گھٹیا سوچ کا مالک نکلے گا۔ پہلی ہی رات اس نے حیوانیت کی ہر حد پار کر دی تھی۔ میری جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا ہوتا۔ شاہ میر نے مجھ سے سختی سے کہا کہ اگر میں نے اپنے گھر والوں کو
کوئی بھی بات بتائی تو نئے سرے سے خون خرابہ شروع ہوگا۔ نہ صرف دوبارہ سے ہمارے گاؤں کا پانی بند کر دیا جائے گا بلکہ اس سے بھی بڑا جھگڑا کھڑا ہوگا۔ اسی لیے میں خاموش رہوں اور ساری زندگی اس کے دیے ہوئے زخموں کو سہتی رہوں۔ اگلے دن میرے ابا مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور رسم کے مطابق مجھے ساتھ لے جانے کی بات کی تو شاہ میر اور اس کے گھر والوں نے صاف منع کر دیا۔ انہوں نے بابا کو بھی اپنا اصلی چہرہ دکھایا اور کہنے لگے کہ ہم اب کی بیٹی کو دوبارہ کبھی اب کے گاؤں اننے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر ابا دنگ رہ گئے تھے، کیونکہ ابا کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ تایا ابا نے کیا کھیل کھیلا ہے۔ گاؤں کا پانی کھلوانے کے لیے انہوں نے میری زندگی کو داؤ پر لگایا تھا اور میرے ابا کو بھی اس بارے میں خبر نہیں ہونے دی تھی۔ شاہ میر کے بابا یعنی میرے ماموں کہنے لگے کہ جس طرح ساری زندگی ہم اپنی بہن کی شکل دیکھنے کے لیے تڑپے ہیں اور جو ذلت ہم نے برداشت کی ہے اب وہ تمہاری جھولی میں آ گئی ہے، اب تم اپنی اولاد کے لیے بالکل ایسے ہی تڑپنا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے اور تنہا ہی واپس چلے گئے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ انہیں والے کچھ دن ایسے ہی اذیت ناک گزرے اور پھر ایک روز موقع پا کر میں حویلی سے دبے پاؤں نکل گئی۔ شاید ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طرح فرار ہو جاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے بھاگنا مناسب سمجھا تھا اور پھر میں سیدھے شہر کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے گاؤں کا رخ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس طرح میں پکڑی جاتی ان لوگوں کو خبر ہونے سے پہلے ہی ٹرین روانہ ہو گئی تھی، اور جب میں شہر پہنچی تو میرے والدین شہر والے گھر میں ہی موجود تھے۔ میری ماں مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ گئی اور خوب روئی۔ ابا کا حال بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سگا بھائی میرے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اب دونوں گاؤں کے درمیان دوستی ہو گئی ہے۔ میں بھی سالوں کے اس جھگڑے سے تھک گیا تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اب حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اس نے صرف اپنی فصلوں کے خاطر کیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں مزید اس درندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ شاہ میر نے ہر رات مجھے نوچ ڈالا تھا۔ ابا نے خلا کے کاغذات بنوائے اور شامیر کو بھیجنے سے پہلے پولیس سے بھی رابطہ کیا تاکہ شاہ میر ہمیں ہراساں نہ کر سکے۔ ابا کے شہر میں کافی تعلقات تھے۔ ابا نے سب کو استعمال کرتے ہوئے میری اور شاہ میر کی طلاق کروا دی تھی۔ آج میں اپنے ابا کے گھر میں ہوں اور گریجویشن کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ جو کچھ مجھ پر بیتا میں اسے بھیانک خواب سمجھ کر بھولنا چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی ماضی کے کچھ لمحے دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ ابا نے کبھی دوبارہ پلٹ کر گاؤں کا رخ نہیں کیا۔ میرے تایا نے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کی فصلوں کا پانی پھر بند ہو چکا تھا، لیکن ابا کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ابا ان کے بہکاوے میں ایک دفعہ غلط فیصلہ کر چکے تھے، اب دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میرے دل میں ایک کسک باقی ہے۔